على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے پیارے بھائیوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں، بلکہ دین کا ایک ادنا طالب علم ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں طالب علم ہی رکھے اور قیامت میں کے دن ہمیں طالب علموں میں شمار فرمائے۔ ایک شعر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اس میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے۔ تعلیم قرآن میں ادائیگی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک شخص کو قرآن کریم پورا حفظ ہے اور یاد ہے، پڑھنے میں اس کو کمال حاصل ہے۔ اس کی کمال سے مراد یہ کہ ادائیگی معیاری ہے، تو وہ اس وقت کا بادشاہ ہے، بلکہ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لیں قرآن کی خدمت کے لیے، پھر خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا: خیرکم من تعلم القرآن۔ اور ہمارے اندر کوئی عجب بڑائی نہ آئے، بلکہ ہمارے اندر عاجزی بڑھتی چلی جائے۔ کسی نے ایک شعر پڑھا ہے، آپ سارے عالم ہیں، میں کچھ نہیں جانتا، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے مجھ سے بولنے میں تو آپ معاف فرما دیجیے گا۔ اس شعر کا مفہوم ہے یا کچھ الفاظ ہیں: منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کو نے، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتہ۔ کہ بادشاہ کے لیے خادموں کی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بادشاہ کی خدمت کرے اور اس پر احسان جتائے تو اس سے بڑا شاید بے وقوف کوئی نہ ہو۔ کیوں جی؟ وہ تو بادشاہ کا اس پر احسان ہے کہ اس نے خدمت کا موقع دے دیا۔ تو ہم جو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، اس خالق کائنات نے ہم پر احسان کیا، ہمیں قرآن سے جوڑ دیا۔ اور اللہ کا قرآن سے جوڑنا اپنے ساتھ جوڑنا ہے۔
اور اتنے فضائل ہیں قرآن کریم کے کہ شاید اس امت میں کوئی سارے کے سارے آج تک بیان کر ہی نہیں سکا ہوگا۔ قرآن کے سارے فضائل کوئی بیان کر سکتا ہے؟ آج تک کسی نے نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، قرآن بھی بے مثل ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں قرآن سے نسبت نصیب فرمائی۔ پھر اللہ کا قرب قرآن کے ذریعے سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور راستے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس حد تک قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا، یہ تو پکی بات ہے، لیکن ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں اکثر مجالس میں، ہمارا پڑھنا اگر درست ہے، خوبیوں والا ہے، تو ہم خوبیاں منتقل کر رہے ہیں۔ اگر خامیاں ہیں پڑھنے میں تو ہم خامیاں منتقل کر رہے ہیں۔ تو خود آپ لوگ فیصلہ فرما لیں کہ خوبیاں منتقل کرنی ہیں یا خامیاں منتقل کرنی۔ خامی چھوٹی ہو وہ بھی خامی ہے، خامی بڑی ہو وہ بھی خامی ہے۔ جیسے مرض ہو، بیماری ہو، چھوٹی ہے تو تب بھی مرض ہے، اور آخر حد کو پہنچ گئی، بڑی بیماری بن گئی، تب بھی بیماری ہے۔ تو کسی مرض کو چھوٹا یا کم سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں یہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں کہ یہی کل کو بڑا ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے پڑھنے میں یا پڑھانے میں جو کمزوری ہے تو اس کا دور ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ آگے منتقل ہوگی، اور آگے کہاں تک جائے گی اس کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ خوبی جب منتقل ہوگی وہ خوبی کہاں تک پھیلے گی اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو خوبیوں والا بنا دے۔ ہمیں یہ بے چینی لگ جائے کہ ہمارے پڑھنے میں جو کمزوریاں ہیں، پڑھانے کی بات ہے، وہ کمیاں دور ہو جائیں۔ تو جب وہ کمیاں دور ہوں گی تو جب کمی دور ہوتی ہے اس کی جگہ خوبی آتی ہے، وہ پھر خوبی وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ دیکھیے کسی کا نام اگر اچھے انداز سے لیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اس لیے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اگر کسی عالم حافظ قاری کو صوفی صاحب کہہ کے پکاریں، وہ کہے گا میری تو اس نے بے عزتی کر دی، حالانکہ اس کا نام لینے والا احتراماً لے رہا ہے۔ تو جب ہمارا نام اگر ادب احترام سے نہ لیا جائے تو ہم پر شاق گزرتا ہے۔ تو اللہ کا کلام اگر کما حقہ نہ پڑھا جائے تو کیا خیال ہے اللہ خوش ہوں گے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں۔
تو اس لیے ہم اپنے پڑھنے میں سب سے پہلے خوبی لائیں اور اپنے شاگردوں کے اندر یہ خوبیاں پھر منتقل کریں۔ ہمارے ایک شاگرد ہیں، ایبٹ آباد میں ہیں، ابھی وہ الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے پاس حفظ کیا، ابتدا سے پڑھا۔ ان کو میں نے کہا، ایک پاکستان میں ایک بڑے قاری ہیں جو حرم مکی کے جو امام ہیں ان کے بھی وہ استاد ہیں۔ آپ ان سے ملیں جا کے، شکارپور میں ہیں اور نابینا ہیں، آپ ان سے ملیں۔ محمد علی نام ہے ان کا، اور ان کی زیارت کر لیں۔ ہم تو محروم ہیں بڑے لوگوں سے ملنے کے، اور آپ کا ماشاءاللہ نوجوان ہیں۔ اس وقت وہ درس نظامی سے فارغ ہوئے تھے، قرات عشرہ انہوں نے تازہ پڑھی تھی، تو میں نے ان کو بھیجا، وہ گئے۔ جب وہاں جا کے تعارف ہوا، ملاقات ہوئی، ان سے نہیں، شاگردوں سے، تو طالب علم الجنس یمیر الی الجنس، تو وہ فوراً کہاں سے آئے، کس لیے آئے، کہ میں حضرت صاحب سے استفادے کے لیے آیا ہوں، اور پنجاب سے آیا، گوجرانوالہ سے، لاہور سے۔ انہوں نے کہا ان کے سامنے کوئی بھی نہیں قرآن پڑھ سکتا، جو ان کا اپنا خیال تھا وہ انہوں نے بتایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ جب انہوں نے قرآن سنانے کی فرمائش کی، انہوں نے کہا پڑھو۔ جب اس نے پڑھا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا قرات کہاں پڑھی ہے یا دورہ حدیث کہاں کیا، انہوں نے پوچھا حفظ کہاں کیا۔ ان کی بھی تھوڑی سی جو میرے ذہن میں ہے، قاری محمد علی صاحب کا مجھے پتہ کیسے چلا۔ مکہ مکرمہ جانا ہوا، ایک حفظ کے استاد تھے، وہ پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ یہاں پر ایک قاری، لاہور کے قاری صاحب آئے تھے، نابینا تھے، ان کا نام تھا قاری محمد علی۔ انہوں نے شاید شیخ السدیس یا شریم، ان دونوں میں سے ایک کو سے ملاقات کی، کہا آپ کا قرآن صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر ان سے کوئی استفادہ کیا ہوگا، لیکن میں پریشان ہو گیا کہ لاہور میں کوئی قاری ہو بڑا اور ہم اس کے نام سے بھی نہ واقف ہوں۔ یہ تو ممکن ہے، بہت سارے شیوخ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی ہم نے زیارت نہیں کی، لیکن ان کے نام سے تو الحمدللہ ہم واقف ہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب سا ہوا کہ لاہور میں ایک اتنی بڑی شخصیت ہے، ہم نام سے بھی واقف نہیں۔ تو وہاں حرم کی سیڑھیوں پہ ایک استاد کسی کا قرآن سن رہے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں اپنے بارے میں کہ میں صرف حافظ ہوں، اور قرآن کے حروف میں نے الحمدللہ محنت کر کے کچھ سیکھے ہیں، تجوید جس کو کہتے ہیں۔ درس نظامی میں نہیں پڑھ سکا، 3-4 سال جو اسی کے ضمن میں ہم پڑھا وہی ہے۔ تو وہ روایتوں میں اس کا سن رہے تھے، ایک طالب علم کا، میں قریب میں بیٹھ گیا۔ جب وہ سنا کے فارغ ہوا، میں نے آگے بڑھ کے مصافحہ کیا، حال احوال لی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی اسی شعبے سے
منسلک ہوں، الف با تا سا پڑھاتا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں۔ تو وہ وہیں سعودیہ میں جو وہاں کی یونیورسٹی ہے ام القریٰ، اس میں وہ استاد تھے، پروفیسر تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو جو کچھ انہوں نے بتایا مجھے یاد تو نہیں، انہوں نے قاری محمد علی صاحب کا حوالہ دیا کہ شکارپور میں قاری محمد علی صاحب ہیں، وہ یہاں تشریف لائے۔ تو بڑے اساتذہ میں تھے، لیکن عربی پر عبور نہیں تھا، ان کو نابینا تھے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ میں حرم کے جو امام ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں ان سے بات کی، وہ کہنے لگے ہماری تو ان تک رسائی نہیں ہے، البتہ ہم آپ کی اتنی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی ہم بتا دیں گے جس کے ذریعے سے آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کسی سے تعارف کرایا، ان کا تعلق تھا شیخ سے۔ انہوں نے ان کو ملاقات کرا دی۔ انہوں نے ان کو کہا کہ شیخ آپ کے پڑھنے میں کمزوریاں ہیں، یہ کمزوری۔ وہ یہ عربی جانتے نہیں تھے، وہ اردو نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا وہ سمجھ گئے کہ یہ میری کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ حرم کے امام ہیں، ساری دنیا کے امام ہیں کہ نہیں؟ اب یہ بات سمجھ میں آئی ان کے، انہوں نے پھر خود بندوبست کیا ترجمان کا، اور کسی پاکستانی کے یہاں ان کو مدعو کیا۔ تو ترجمان کے ذریعے جب گفتگو ہوئی تو یہ شیخ فرمانے لگے کہ آپ یہاں ٹھہریں، آپ میرے مہمان ہوں گے، آپ سرکاری مہمان ہوں گے، جتنے دن آپ یہاں رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں، ویزا کا ہر چیز کا ذمہ ہمارا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو یہاں، مقصد یہ تھا کہ میری اصلاح ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو نہیں رہوں گا، کہ آپ پاکستان چلے جائیں، ہم نیا ویزا بھیج کے بلا لیں گے، کہ میں نہیں آ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کوئی آدمی ایسا دے دیں جو میری اصلاح کرے۔ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر کسی استاد کا بندوبست کیا، انہوں نے وہاں سے انہوں نے ویزا بھیجا، وہ سعودیہ گئے۔ وہ آگے جو بھی کچھ ہوا وہ مجھے معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ صرف دو باتیں اس واقعے سے بتانا آپ کو میں مقصود سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجھے پتہ ان کا قاری محمد علی صاحب کا حرم میں جا کے لگا، اور وہ پہلے جس نے بتایا اس نے ادھورا بتایا۔ ان جو پروفیسر تھے پاکستانی تھے، انہوں نے پھر صحیح بتایا، تو میں نے اس لیے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ ان کی زیارت بھی کرو، ان سے استفادہ بھی کرو۔ اور دوسری بات یہ آپ کو بتانا مقصود ہے کہ اتنا بڑا آدمی بھی اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے ایک عجمی کی جو ہے وہ یعنی اس سے عرض کر رہا ہے، اس کی جو ہے التجا کر رہا ہے کہ میری یہ کمی دور ہو جائے، تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا قرآن سمندر ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا ماہر ہوں، بڑا قابل ہوں، وہ اس کو بیچارے کو بھول ہو سکتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں۔
تو ہاں اس کو ہم اپنی سعادت سمجھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے اونچا اور کوئی کام دنیا میں نہیں ہے، یہ ہم دل سے یقین کریں، پھر اللہ سے قبول کروائیں، اللہ رب العزت پھر کام لیں۔ یہ دو کام ہمارے ذمے کہ ہم اپنی کمی کا احساس کرتے ہوئے اللہ سے توفیق مانگیں، اور پھر ہم اس کو اعلیٰ کام سمجھتے ہوئے اس میں لگیں گے، ادنا کام گھٹیا نہیں سمجھنا اس کو، ورنہ محروم ہو جائیں۔ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے، ایک آدمی اخلاص کے ساتھ بخاری شریف پڑھا رہا ہے، اللہ کی نظروں میں دونوں برابر ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ بڑوں کی سنی ہوئی بات۔ تو ہمیں ہر آن ہر گھڑی اپنی کمیوں کو تلاش کرنا ہے خود، اپنی کمی خود تلاش کرنا آسان بھی ہے، اس کو دور کرنا یہ بھی آسان ہے۔ دوسرا آدمی بتائے گا، ممکن ہے اس میں ہم اپنی حتک سمجھیں یا دل شکنی سمجھیں، یا اور یہ شرم ہی تو ہمیں اس کام میں پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ ایک قاری صاحب تھے فیصل آباد میں، تجوید پڑھاتے تھے مفتی زین العابدین صاحب کے مدرسے میں، ابھی نام ذہن سے نکلا ہوا ان کا، شاید ابھی آ جائے۔ ایک موقع پر ہم وہ اکٹھے ہو گئے، میرا بیٹا وہاں پڑھتا تھا فیصل آباد میں، یہ قاعدے کے حوالے سے اس نے جا کے بتایا کہ ہمارے ابو نے یہ قاعدہ ترتیب دیا، اس کی وجہ سے غائبانہ ان سے تعلق ہو گیا۔ ہم نے ان کو اپنے ادارے میں بلایا امتحان کے لیے، تو امتحان کے بعد میں نے ان سے درخواست کی کہ ہمارے اساتذہ ہیں، میں بھی بیچ میں ہوں، آپ ذرا ہماری اصلاح فرمائیں۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ مجھے اتنا پیارا لگا کہ میں باغ باغ ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میرا مزاج شاباش والا نہیں ہے، میرا مزاج ناقیدانہ ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے پھر ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کی، بلکہ یہ کہا کہ جس طرح آپ یہ قاعدہ پڑھاتے ہیں ہمیں کوئی استاد دیں، ہمارے پاس بہت جگہ ہیں، ایک بڑی اہم جگہ ہے جہاں ان کو ذمہ داری سونپنی ہے۔ تو جن استادوں کے ساتھ وہ آئے تھے، جن کے ذمے میں نے لگایا تھا کہ ان کو لے کے آؤ، وہ الحمدللہ میرے ساتھ پڑھا چکے تھے۔ میں نے کہا جی جو آپ کو لے کے آئے ہیں، جو آپ کی دلیل ہیں وہی ہیں، آپ جانیں یہ جانیں۔ وہ ان سے پوچھا آپ کہاں پڑھاتے ہیں؟ کہ میں فلاں ادارے میں پڑھاتا ہوں اور میں اپنی جگہ مطمئن ہوں۔ انہوں نے کہا یہ میرا کام ہے ان سے لینا۔ پھر ان مدرسے والوں کو راضی کیا، انہوں نے اپنے ادارے میں پھر ان کو رکھا۔ تو اچانک میرا جانا ہو گیا ادھر سے، وہ بھی تشریف لے آئے۔ تو نماز کا وقت ہوا، انہوں نے مجھے کہا آپ نماز پڑھیں۔ اب میں نے اس نیت سے امامت کی کہ چلو بڑے ہیں تو کچھ کوئی اصلاح فرما دیں گے۔ نماز سے فراغت پر میں نے یہی ان سے درخواست کی کہ حضرت قرآن تو آپ نے سن لیا، کوئی اصلاح فرما دیں۔ کہنے لگے آپ کثر نفسی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں دل سے کہہ رہا ہوں،
اور میں اپنے پڑھنے پر مطمئن نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کھینچی، کہتے بڑوں کو کہاں سے لائیں ہم؟ یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہاں میں بھی اسی میں ہوں، ہم اپنی اصلاح کے لیے اب کہاں سے تلاش کریں بڑوں کو؟ تو چلے گئے۔ تو ہمارے اندر